بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر نشر ہونے والا ہر پیر کو اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی ہوئی سرگرمیوں اور خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، آج کی ہیلتھ ڈائری قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن میں کروڑوں روپے کی ادویہ خریداری کی تجزیاتی رپورٹ کے بغیر بلز کی خلاف قانون ادائیگیاں۔ محکمہ خزانہ سندھ کی منظوری کے بغیر شاہ بٹائی اسپتال حیدرآباد میں منظور شدہ عہدوں سے زائد عملہ بھرتیوں کے میگا اسکینڈل کو DG آڈٹ سندھ کی رپورٹ نے بے نقاب کر دیا۔ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں ریٹائرڈ ملازمین، کورونا ملازمین کا جمعہ بازار، شرابی مریض کے غائب ہونے کے بعد تحقیقات کا آغاز و دیگر اہم معلومات پر مبنی ہے۔ ناظرین کرام، سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں بغیر تجزیاتی رپورٹس کے اربوں روپے کے خلاف قانون بلز کی ادائیگی اور LDN کی اس حوالے سے بریکنگ نیوز کی DG آڈٹ کی رپورٹ نے تصدیق کر دی۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر DG آڈٹ سندھ کی مصدقہ رپورٹ کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے رپورٹ کا عکس ملاحظہ فرمایا۔ یہ رپورٹ سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن کی ہے۔ DG آڈٹ سندھ کی مالی سال برائے 2024-25 کی ہے۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹ کے بغیر 13 کروڑ 12 لاکھ 71 ہزار روپے کی دوا کی خریداری میں سنگین بے ضابطگی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سندھ ڈرگ ایکٹ 2012 کے مطابق ادویہ کے سپلائر کو PDL سے دوا کی تجزیاتی رپورٹ کے لیے 1000 روپے فی بیچ کی شرح سے فیس ادا کرنے اور ان کے شیڈول کے مطابق براہ راست CDL کو ادائیگی کرنے کی لازمی ضرورت ہوتی ہے، اور تجزیاتی دوا اضافی مقدار میں سپلائی کرنے والے کو فراہم کرنا لازمی ہوتا ہے۔ DG آڈٹ کے مطابق آڈٹ کے دوران دیکھا گیا کہ 13 کروڑ 12 لاکھ 71 ہزار روپے خطیر رقم کی ادویہ مختلف سپلائر سے خریدی گئیں اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹس حاصل کیے بغیر قبول کی گئیں۔ ان لازمی قانونی رپورٹس کی عدم موجودگی میں فراہم کی جانے والی ادویہ کے معیار، مقدار، حفاظت، طاقت کی تصدیق نہیں ہو سکی، جبکہ LDN کی بریکنگ نیوز کے مطابق سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن سمیت صوبے بھر کے تمام تدریسی، ضلعی اور تعلقہ ہسپتالوں سمیت کسی بھی سرکاری صحت کے ادارے کی فارمیسی، مین میڈیکل اسٹور اور اسٹور یا ویئر ہاؤسز کا ڈرگ ایکٹ کے لازمی قانون کے مطابق ڈرگ لائسنس تاحال موجود نہیں ہے، جس میں صوبے کا سب سے بڑا تدریسی ڈاکٹر رود کے امفاؤ سول اسپتال بھی شامل ہے، جہاں بلڈنگ کے کوریڈورز میں کروڑوں روپے کی قیمتی ادویہ بغیر حفاظتی اقدامات کے پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آج سول اسپتال کراچی کو شہید بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر کی موجودگی میں میڈیکل ٹاور سے زیادہ دواؤں کو معیار کے مطابق اسٹورز کرنے کے لیے پہلے ویئر ہاؤسز، فارمیسیز اور مین اسٹورز کی تعمیر کی سخت ناگزیر ضرورت ہے، جبکہ بے نظیر ٹراما سینٹر آج تک قانون کے برعکس PC4 کے مطابق چل ہی نہیں رہا ہے۔ اس کا PC4 موجود نہیں ہے،
طبی حلقوں کے مطابق میڈیکل ٹاورز کے شور کے پیچھے محکمہ صحت کے ارباب اختیار اور ہسپتال کی انتظامیہ مبینہ ملی بھگت کے ذریعے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کمیشن کے حصول کی خاموش پالیسی کی بدنیتی کے منصوبے پر عمل پیرا نظر آتی ہے، جہاں پہلے ہی سول اسپتال میں سینکڑوں ڈاکٹروں کی اہم اسامیاں خالی اور گھوست ڈاکٹروں کو کنٹرول کرنے کا انتظامیہ کے پاس کوئی مؤثر میکینزم موجود نہیں ہے۔ میڈیکل ٹاورز کی تعمیر سے پہلے موجودہ صوبے کے سب سے بڑے تدریسی سول اسپتال کو مثالی تدریسی اسپتال بنانے کی زیادہ بنیادی ضرورت ہے۔ پھر یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے صوبے کے کسی بھی میڈیکل اسٹور کو بغیر ڈرگ لائسنس چلانے یا ڈرگ لائسنس کی تجدید نہ کرانے کی صورت میں مذکورہ ڈرگ انسپکٹر فارمیسی یا میڈیکل اسٹور کو فوری طور پر سیل کر دیتا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے ایڈیشنل سیکریٹری اور چیف ڈرگ انسپکٹر قوم کو یہ بتائیں کہ قانون کے مطابق سرکاری ہسپتالوں کے میڈیکل اسٹورز، ویئر ہاؤسز اور فارمیسی کے لائسنس بنانے کے لیے سرکاری سطح پر ہسپتالوں کی انتظامیہ سے آج تک اور اب تک کتنی خط و کتابت کی گئی ہے، اور سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کے خلاف قانون چیئرمین پروفیسر امجد سراج میمن دوا کی تجزیے کے بغیر اے جی سندھ سے منظور کیے جانے والے بلز پر انہوں نے کیا کارروائی کی ہے؟ بات تو یہ ہے کہ پروکیورمنٹ کمیٹی کے چیئرمین جب خود شیلف لائف کی کمزور دلیل پر مذکورہ لاقانونیت کو پروان چڑھائیں گے اور خود بڑے حصے دار ہیں، ورنہ ماضی میں جی ایس کے کی جیسی بین الاقوامی دواساز اداروں کی منفی تجزیاتی رپورٹ کا ریکارڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سندھ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس سنگین لاقانونیت میں ملوث کمیشن خور افسران کو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ غیر معیاری اور مشکوک دوا کل ان کے کسی پیارے مریض کو خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں فراہم ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، قطر اسپتال کی ڈی جی آڈٹ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے مشاہدے کے جواب میں یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ تمام ادویات سی آر سی کے ذریعے خریدی گئی تھیں۔ مزید برآں متعلقہ صوبائی ڈرگ انسپکٹر ضلع ویسٹ کراچی خورشید احمد شیخ کراچی نے 18 نومبر 2024 کو قطر اسپتال کے مرکزی میڈیکل اسٹور کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران جانچ اور تجزیے کے مقاصد کے لیے صرف 12 ادویات کے نمونے جمع کیے گئے، تاہم ابھی تک ان نمونوں کی جانچ کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔ متعلقہ ریکارڈ کی ایک کاپی بشمول معائنے کی تفصیلات اور جمع کیے گئے نمونے آپ کے حوالے کرنے کے ساتھ منسلک کیے گئے ہیں۔ مزید برآں آڈیٹر نے دکانداروں کو خطوط بھیجے ہیں جن میں بیچ وار ڈرگ ٹیسٹنگ رپورٹس کی فراہمی کی درخواست کی گئی ہے۔ وزارت صحت سندھ سے ہماری گزارش ہے کہ وہ فیورٹزم ضرور کریں لیکن صوبے کے مریضوں کی جان کو خطرے سے دوچار نہ کریں، اور قطر اسپتال میں ہونے والے قانون سے کھلواڑ کی شفاف غیر جانبدارانہ تحقیقات کو بھی ضرور یقینی بنائیں۔ شاہ لطیف بھٹائی اسپتال حیدرآباد کی تہلکہ خیز آڈٹ رپورٹ وقت کی کمی کے باعث انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ چلتے چلتے سندھ سروسز اسپتال کراچی میں ریٹائر ملازمین اور کورونا ملازمین کو فارغ کیے جانے کے باوجود بغیر مکمل واجبات دیے بغیر اکثریتی کورونا ملازمین کو حکومت سندھ کے مذکورہ حکم نامے کے مطابق فارغ کر دیا گیا ہے۔ پہلے حکم نامے کا عکس بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ حکم نامے کا عکس آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ جو واجبات حکومت سندھ نے ادا کیے وہ کورونا ملازمین کو مکمل طور پر ادا نہیں کیے بغیر انہیں ہسپتال سے فارغ کیا گیا، جس کا جواب خلاف قانون ڈیفیکٹیو ایم ایس
وہاب اللہ یوسفانی، ڈاکٹر سکندر اقبال اور ریٹائر ہونے والے ڈاکٹر غلام حسین بروہی دے سکتے ہیں، لیکن ان تمام ملازمین کے علاوہ کورونا کے عارضی ملازمین جو وہاب اللہ یوسفانی کی لاقانونیت کو شلٹر دینے پر مامور ہیں، انہیں اور ہسپتال کے ریٹائر ملازمین کو کس مت سے لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ ادا کی جا رہی ہے، جس کا جواب خلاف قانون ایم ایس ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی کو ارباب اختیار کو دینا ہے، جن کی نمائشی افسری کا بھرم بھی خود ان کے شوہر سہیل قریشی نے گزشتہ روز ورکس ڈپارٹمنٹ کے ریٹائر ملازم کی ری ایمبس برانچ میں دبنگ انٹری سے بے نقاب کر ڈالی ہے۔ یعنی محکمہ صحت سندھ کے دوبارہ سیکریٹری صحت نہ بن پانے والے بااثر سیکریٹری نے اپنی دلی تسکین و تشفی کے لیے محکمہ صحت سندھ کے سرکاری ملازمین کے ہسپتال کو بازیچہ اطفال بنا کر رکھ دیا ہے۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں گزشتہ روز محکمہ تعلیم کا کوئی اوباش ملازم ہسپتال کے میڈیسن وارڈ میں داخل ہو کر اس نے گائنی وارڈ میں رات کو شراب پی کر جو داخل زچہ خواتین کے ساتھ غل غپاڑہ کیا تو اسے روکنے کے لیے ہسپتال کی کوئی سیکیورٹی وہاں موجود نہیں تھی، لیکن ہسپتال میں غیر سرکاری سیکیورٹی وہاب اللہ یوسفانی کی لاقانونیت اور غنڈہ گردی کو تحفظ دینے کے لیے ہسپتال میں موجود ضرور ہوتی ہے۔ اس واقعے کا محکمہ صحت کے ارباب اختیار کی جانب سے سنجیدہ باز پرس کے بعد میڈم شمائلہ سہیل قریشی نے اپنی سربراہی میں ایک 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا ڈالی ہے، جس میں انہوں نے ڈاکٹر کمال سموں اور ڈاکٹر عمر کو کمیٹی کا ممبر بنایا ہے۔ یہ کمیٹی خود ہی ملزم خود ہی منصف پر مبنی ہے۔ پورا ہسپتال جانتا ہے کہ ڈاکٹر کمال سموں چارج لینے کے بعد کھڈے لائن، لیکن اب میڈم کے آفیشل ڈیلنگ افسر بن چکے ہیں۔ جب شرابی مریض کا کوئی ریکارڈ ہی اسپتال میں موجود نہیں ہے تو مذکورہ تحقیقاتی کمیٹی محکمہ صحت کے ارباب اختیار کو کس طرح سے مطمئن کرے گی؟ مزید ہسپتال میں زائد المیعاد ادویہ کے استعمال کی تحقیقات کب اور کون کرے گا؟ تحقیقاتی رپورٹ تک آپ انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔